خواتین و حضرات کو ایک مرتبہ پھر عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید. ہمارے پاس مورگن بٹی صاحب ہیں اور ان سے ہم مسیحی مذہب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. دو اقساط آپ دیکھ چکے ہیں اور آپ لوگوں نے اسے کافی پسند کیا. آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے تاکہ اس طرح کی اور دیگر جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو آج کے ولاگ میں ہم جو ہے وہ بات کریں گے انجیل مقدس کے حوالے سے. اس کی ترتیب و تدوین کس طرح سے ہوئی، اس کے جو مختلف جو ابواب ہیں یا پارٹس ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو بٹی صاحب، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو انجیل مقدس کیا ہے؟ کیا یہ جو بائبل ہے یہ عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی اناجیل، ان جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، کیا ان دونوں کا مجموعہ ہے؟ اور اس میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے جس کو ہم تورات کہتے ہیں وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. تو کیا ان دونوں کے مجموعے کو ہم بائبل مقدس کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح ہے کہ پیدائش سے لے کر اور ملاکی نبی تک یہ بائبل مقدس کا ایک مجموعہ ہے جس کو ہم عہد عتیق کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، پرانا عہد نامہ اردو میں ہم کہتے ہیں. جی. پھر ہم متی کی کتاب سے شروع ہو کر مکاشفہ تک جاتے ہیں جو آخری کتاب ہے، اور وہاں تک جو ہے یہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے. اور پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں 400 سال کا ایک خاموش عرصہ ہے. جی جی. جس میں کسی قسم کی کوئی رویا نہیں، کوئی کلام نہیں، کچھ نہیں. جی. یہ 400 سال ہے. بعض علماء اس کو 403 یا 405 تک بھی وہ بتاتے ہیں. جی. عہد نامہ قدیم جو ہے، اس کے پہلی 5 کتب جو ہیں وہ شریعت کی ہیں، جن کی تحریر حضرت موسیٰ نے کی. اس کے بعد تاریخ کی کتابیں ہیں جس میں ہمیں تواریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اس میں جو سب سے جو وہاں پر جو فوکسڈ ہے وہ ہے بنی اسرائیل. جی. کہ خدا جب بنی اسرائیل کو لے کر آتا ہے تو کس طرح سے وہ ان کی اصلاح چاہتا ہے، ان کی بہتری چاہتا ہے. اور تواریخ کی کتب میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ خدا سے منحرف ہوئے. جی. اور کس طرح سے خدا ان کو سزا دیتا رہا. جی. ٹھیک ہے. جی. پھر اس کے بعد منظوم کتابیں آتی ہیں جن میں ایوب کی کتاب ہے، زبور ہے، امثال، واعظ، یہ کتب ہیں جن کو ہم منظوم کتابیں کہتے ہیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بائبل مقدس ہے یہ کس زبان میں نازل ہوئی اوریجنلی؟ میں یہی آپ کو بتانے لگا. اس کے بعد آ جاتا ہے، ان کے بعد منظوم کتابوں کے بعد صحائف الانبیاء. جی. یہ جب یسایہ سے شروع ہو کر ملاکی تک یہ آتے ہیں، اور یہ تمام صحائف الانبیاء ہیں. جی. یہ سارے جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے کے ہیں. اس کے بارے میں یہی جو کچھ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عبرانی زبان میں لکھا گیا. ٹھیک ہے. جی. پھر ہم آتے ہیں نئے عہد نامے کی طرف. نیا عہد نامہ، اس کی پہلی کتاب جو ہے یہ متی کی کتاب ہے. جی. متی، مرکس، لوکا اور یوحنا، یہ 4 اناجیل ہیں. اچھا، یہ نیو ٹیسٹامنٹ. ہاں جی، یہ نیو ٹیسٹامنٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 400 سال اس میں وہ خاموشی کا سال. جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو چاروں ہیں، انجیل جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن یہ چاروں اس کا پیغام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. متی جو ہے، مقدس متی جو رسول تھا، یہ مسیح یسوع کا شاگرد تھا. اچھا. بیسیکلی یہ محصول لینے والا تھا. تو یہودی جو تھے وہ محصول لینے والوں سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کو کہتے تھے، کیونکہ محصول لے کر وہ رومیوں کو دیتے تھے، رومیوں کا تسلط تھا اور وہ ان سے نفرت کرتے تھے اور ان کو گناہ گار جانتے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو چنا، اور یہ پڑھا لکھا نوجوان تھا. مرکس ایک یونانی تھا. ٹھیک ہے. اس کی پیدائش قبرص کی ہے، لیکن
میں نے ایک لیبیا میں ایک ان کا ٹورزم جو لیبین ٹورزم تھا انہوں نے ایک بک اشاعہ کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ مرکز جو ہے یہ لیبیا کا مشرقی شمال مشرقی حصہ اس کو کرینے کہتے ہیں, وہاں کا رہنے والا تھا کیونکہ اس کا باپ جو تھا یونانی تھا لیکن رومی حکومت میں ایک اعلیٰ درجے کا افسر تھا. اچھا یہ بتائیے جو بائبل مقدس ہے یہی میں بات اس میں مطلب ورڈ آف گاڈ جس کو وحی کہتے ہیں, ہاں جی, وہ کتنی ہے, اور اس کے بعد جو بعد میں حضرت عیسیٰ کے شاگردوں نے باقی لوگوں نے جو اس میں کنٹریبیوشن کی جس کو ہیومن تھاٹ کہتے ہیں, تو ورڈ آف گاڈ اور ہیومن تھاٹ یہ اس کا فرق ذرا بتائیے. ہاں جی, میں یہ جو چاروں ہیں یعنی جیسے لوکا ہے, میں وہ بتا رہا تھا آپ کو, لوکا پروفیشنلی ایک فزیشین تھا, ڈاکٹر تھا جی, ٹھیک ہے, لیکن پولس رسول کا وہ ہم سفر تھا اور اس نے یہ انجیل لکھی. پھر یوحنا مسیح یسوع کا شاگرد تھا اور یہ ماہی گیر تھا. پطرس ایک ماہی گیر تھا, ٹھیک ہے, ان کے جو زیادہ تھے شاگرد وہ ماہی گیر تھے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بائبل مقدس جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ کے دور کے بعد لکھی گئی, بالکل جی, بعد کے کتاب ہیں. تو اس میں ورڈ آف گاڈ وہی کتنی ہے اور ہیومن تھاٹ کتنی ہے؟ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر صحیفہ خدا کے الہام سے لکھا گیا ہے, اس لیے ہم اس کو الہامی کتاب مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ انہوں نے کوئی اپنی تعلیم جو ہے وہ نہیں لکھی, انہوں نے وہی تعلیم لکھی ہے. جی, متی کا مقصد تھا کہ مسیح یسوع کو ایز اے بادشاہ پیش کرے. جی, اور اسی طرح سے جو مرکز ہیں وہ اچھا, اس کا بائبل مقدس جو ہے یہ کب کمپائل ہوئی, کس سن میں جو ہے یہ بک کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئی, کوئی یاد آپ کو؟ میں یہی کچھ بتانے لگا ہوں کہ جو یہ انجیل جو ہے مرکز کی انجیل یہ مسیح یسوع کو ایز اے خادم کی صورت میں پیش کرتا ہے. لوکا جو ہے وہ اس کو ایز اے ابن آدم وہ پیش کرتے ہیں, اور یوحنا جو ہیں وہ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کی تفصیلاً ان کا مطالعہ کریں تو ان چیزوں کے اوپر بیسڈ. اچھا نہیں, اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انجیل مقدس میں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں انہوں نے جو لکھی ان کے شاگردوں نے ان کو ایک الہام ہوتا تھا اور وہ اس کو الہامی, لیکن کیا اس کے باوجود اس میں پاسبل ہے کہ اس میں ہیومن تھاٹ بھی ہوں, غیر الہامی چیزیں بھی آ گئی ہوں؟ اگر کیونکہ ایسی کچھ کتب تھیں شروع میں, مسیحیت کے شروع میں ایسی کتب تھیں اور ان کو غیر الہامی مانا گیا. ٹھیک ہے جی, غیر الہامی کتابیں جو تھی وہ بیچ میں سے نکال دی گئی, اور اس کے بعد جو الہامی کتابیں تھی جن کی تعلیم الہامی, جس میں کوئی انسانی تعلیم کی آمیزش نہیں تھی. اچھا, ایک بڑا عام کامن سوال ہے, مجھے نہیں پتا, آپ بتائیے گا کہ کیا بائبل مقدس پوری دنیا میں ایک ہی ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ بائبل ایک طرح کی نہیں ہے, مختلف جو جگہیں یا فرقے یا ایسے ان کی ڈیفرنٹ ہے, کیسا ہے؟ دیکھیں, میں اس چیز کے بارے میں جو ہے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں ایسے ہی بات کروں گا تو بہت سے جو ہیں فرقے وہ ان کی دل آزاری ہوتی ہے یا جو بھی ہوتی ہے جی, لیکن میں اس کی سچائی کے اوپر بات کروں گا. ٹھیک ہے جی, ہاں, جیسے رومن کیتھولکس ہیں, مورمونز ہیں, یہوہ وٹنس ہیں, یہ سارے فرقہ جات جو ہیں وہ اپنی تعلیمات کے اوپر بیسڈ ہیں. جی, ٹھیک ہے, اب میں جو کچھ بھی کہتا ہوں میرے پاس یہ خدا کا کلام ہے. جی, میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے جو کچھ پڑھتا ہوں میں اس کو سمجھتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل صحیح. اور میں کسی جیسے جس طرح سے آپ نے کہا کہ اچھا ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت کرتا جاؤں کہ یہاں پر جو مسیح یسوع کے ٹائم میں جو زبان بولی جاتی تھی وہ ارام زبان تھی. جو یہاں پر سریان لوگ ہیں جی, وہ ارام زبان وہ پڑھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. اچھا, یہ عبرانی سے مختلف ہے, یہ تھوڑی اس کے سسٹر لینگویج ہی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. لیکن
جو عبرانی زبان ہے اس نے جب بنی اسرائیل دوبارہ غلامی سے یعنی بابل کی غلامی سے جب واپس آئے تو اس وقت یہ عبرانی زبان نے زیادہ عروج پکڑا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ عزرا کاہن تھے جنہوں نے یہ اس کو کیا. اب یہ جو نیا عہد نامہ ہے یہ زیادہ جو اس کے کتب ہیں یہ یونانی زبان میں لکھی گئی جو اصل متن ہے کیونکہ اس وقت علاقے میں جو زبان رائج تھی وہ یہ تھی. مثلا پولس رسول جہاں انہوں نے 14 خطوط لکھے وہ 14 خطوط جو ہیں وہ یونانی میں. اچھا ہاں جی کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے پولس جو تھے. اچھا یہ ہم تھوڑا آگے بات کریں گے لیکن جو کتاب میں جو نیا عہد نامہ ہے یہ زیادہ یونانی میں لکھا گیا اور یونانی سے اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن آگے آئیں. اچھا اب جو سوال ہے کہ جو مختلف جیسے آپ کہہ لیجئے کہ مورمونز ہیں میں نے ان کی وہ ایک دفعہ بائبل دیکھی تھی اور اس میں بہت سی ایڈیشن کتبز ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے عقائد میں بھی ہیں یہوہ وٹنس کی میں نے نہیں دیکھی لیکن جو ان کی تعلیمات ہیں ان سے ہم ان کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے جو عام مسیحی ہے. ٹھیک ہے میں اس کی بات کروں گا. اور جس طرح سے ایک اور چیز ہے کہ بہت سے مسیحی فرقے ہیں جو سینٹس کے اوپر مقدسین کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں خدائے قادر مطلق خدا کے اوپر. بہت خوبصورت بات کی ہے. اور ہمارا یہ انسان کے اوپر ہم ایمان نہیں رکھتے نہ کسی انسان کا نام لے کے ہم دعا مانگتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں خدا کا. اب دیکھیے آپ کا بیٹا ہے آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس آنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں کوئی وقت کی پابندی نہیں. اس نے اپنے باپ کے پاس جانا میں اپنے ابو کے پاس جا رہا ہوں میں نے ابو سے یہ مانگنا ہے میں نے ابو سے یہ بات کرنی ہے وہ بلا جھجک آپ سے بات کرے گا. یہی کچھ مسیحت ہے. یعنی خدا کو ہم اپنا جب خدا یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کرو اے ہمارے باپ. ٹھیک ہے. مجھے کوئی خدا کے پاس جانے کے لیے کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے باپ کے ساتھ یہ میرا رشتہ ہے اور باپ کے ساتھ جب میں چاہوں جس وقت چاہوں میں جا سکتا ہوں اس سے مانگ سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی بات ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. بڑی خوبصورت آپ نے یہ ساری گفتگو کی ہے اور یہ ہمارا آج کا 30واں ایپیسوڈ جو ہے وہ اس پہ مکمل ہوتا ہے اور گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے چند مزید ایپیسوڈز میں. تو اس آج کے اس ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور بہت جلد آپ کی ملاقات دوبارہ میں جناب مورگن بھٹی صاحب سے کرواتا ہوں اور وہی سلسلہ ہے کہ ہم دین مسیحی کے مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کے حوالے سے آگاہی کیجیے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا اور جلد ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے.